بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 مارچ 2020. آج صبح میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا. انہوں نے آج کل کے حالات کا ذکر کیا اور اس کے لیے انہوں نے عذاب کا لفظ استعمال کیا. عذاب. دیکھیے یہ جو کچھ آج کل پیش آ رہا ہے وہ ہرگز عذاب نہیں ہے، وہ صرف انتباہ ہے، وارننگ ہے. اس لحاظ سے وہ ایک رحمت ہے، یعنی وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ انتباہ یا وارننگ اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی جاگے، آدمی پھر سے اپنے کو الرٹ کر لے. یہ آدمی کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہے، یہ آدمی کو اپرچونیٹی دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسا الفاظ بولے. میں اپنا حال تو یہ ہے کہ آج میں جب یہاں بیٹھا آ کر کے تو یاد آیا کہ ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطأ. کہ کوئی بھی کام جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ اپنے شروع ہی میں ایک نگیٹیوٹی کی علامت ہے. تو بسم اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. بسم اللہ بول کر جب آپ کوئی کام شروع کریں تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی پازیٹیو میننگ رکھتا ہے. وہ اللہ کی رحمت کو انووک کرنا ہے والا ہے. جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اللہ کی رحمت کو انووک کرتے ہیں. تو کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت اسم اعظم موجود ہے. ہر وقت آپ کے پاس اسم اعظم موجود ہے. اس لیے کبھی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات بولے. ہمیشہ پازیٹیو بات بولیے. اسم اعظم سے اللہ کو خطاب کیجیے. اور دیکھیے آج کل جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ اگر وہ عذاب ہوتے عذاب تو جانتے کیا ہوتا. اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں. مثلا ہوا آ رہی ہے ہمارے پاس، ہم ہوا سانس لے رہے ہیں تو ہوا کے ذریعے ہمیں
مسلسل طور پر رات دن کیا ہو رہا ہے؟ ایک بہت ہی حیات بخش سپلائی ہو رہی ہے، بہت ہی حیات بخش، اس کو ہم سانس لیتے ہیں. اگر یہ حیات بخش چیز ثابت سپلائی نہ ہو رہی ہو تو ہم چند منٹ کے بعد ختم ہو جائیں، چند منٹ کے بعد. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جب بھی اللہ کا نام لیں آپ تو ہمیشہ پازیٹیو سینس میں لیجیے، پازیٹیو سینس میں، کبھی بھی نیگیٹو سینس میں مت لیجیے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں پہلی بار امریکہ گیا تھا، پہلی بار، تو نیو یارک ایئرپورٹ کے، جو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں اترا اور باہر آیا تو بہت ہی فریش ایئر تھی، وہاں بہت اچھی ہوا تھی، بہت ہی اچھی ہوا تھی. تو اچانک میرے مہمان بھی آیا کہ اس وقت میں انڈیا سے بہت دور امریکہ میں ہوں، لیکن یہاں بھی اللہ کی تمام عنایات کی سپلائی جاری ہے. یہاں بھی پانی ہے، یہاں بھی ہوا ہے، یہاں بھی غذا ہے، یہاں بھی زمین میں اسٹیبلٹی ہے. یہ بے شمار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین ہماری کسٹم میڈ یونیورس بنی ہوئی ہے. یہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے. خدا نے پوری یونیورس کو کسٹم میڈ یونیورس بنا دیا تاکہ انسان جہاں جائے، جہاں بھی جائے، ہر جگہ اس کو اپنے موافق دنیا ملے، ہر جگہ اس کو اپنے موافق دنیا ملے. ایسی دنیا میں، ایسی یونیورس میں انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو بولی بولے، اس کو ہمیشہ پازیٹیو بولی بولنا ہے، ہمیشہ. تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی طرف سے اللہ رب العالمین سے الحمدللہ کہتا ہوں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اکنالجمنٹ ہے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی نعمتوں کا، اس کو اکنالج کرنا، اعتراف کرنا. تو میں آپ سب لوگوں کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی اللہ کی بے پایاں صفات کا اعتراف کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں. آپ سب کی طرف سے سجدہ کرتا ہوں، سجدہ. وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا. آپ سب کی طرف سے میں سجدہ کرتا ہوں تاکہ ہم کو اللہ کی قربت حاصل ہو، قربت. ہر دن میرا معمول ہے کہ صبح کو میں
اپنے کمرے سے باہر نکل کر روڈ کے طرف جاتا ہوں. وہاں درخت ہوتے ہیں, فضا ہوتی ہے, اور سورج کی کرنیں نکل کر پیڑوں کے اوپر پھیل رہی ہوتی ہیں. تو میرے مائنڈ میں جو بات آتی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بھولا نہیں. کل شام کو جس طرح وہ مجھے یاد تھا, آج صبح کو بھی وہ مجھے اپنی یاد بھی لیے ہوئے. تو جب کائنات کا مالک, کائنات کا خالق ایسا ہو کہ پوری کائنات کو, پوری یونیورس کو وہ میرے لیے کسٹم میڈ یونیورس بنا دے, ہر لمحہ وہ مجھے یاد کر رہا ہو, تو کیسی نگیٹیوٹی, کیسی مایوسی. دیکھیے اسلام میں, اللہ کے دین میں سب سے زیادہ انوانٹیڈ چیز مایوسی ہے. مایوسی ہے, یاد رکھیے. قرآن کی ایک آیت ہے بہت ہی زیادہ پر امید, ہوپ فل آیت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. سارے امت کے صلاح نے, صحابہ کرام نے اس آیت کو قرآن کی سب سے زیادہ ہوپ فل آیت بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو, اے میرے بندو, اگر تم نے زیادتی کی ہے اپنے خلاف تو تم مایوس نہ ہو. لا تقنطوا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ تمام خطاؤں کو, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معاف کر دے گا یہ نہیں کہ وہ تم اسے کچھ کرتے رہو, وہ معاف کرتا رہے گا. یعنی اس کے پاس کوئی یونیورسل کمپیوٹر ہے جہاں وہ آٹومیٹک طور پر سب کچھ آپ کا ڈیلیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ غلطی پر مومنانہ ریسپانس دینا. اس کا مطلب ہے غلطی پر مومنانہ رسپانس دینا. یعنی جب غلطی ہو جائے تو فوراً آپ یاد کریں کہ یہ تو میں نے اللہ کے خلاف کر دیا. جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اچانک آپ کا مائنڈ یاد دلائے, ریمائنڈ کرے کہ یہ تو میں نے اپنے اللہ کے خلاف فیل کر دیا. تو اسی وقت مان ایک سیکنڈ کے فریکشن سے بھی کم وقت میں اللہ کی طرف سے رحمت دوڑ پڑتی ہے. اس کو یاد رکھیے کہ جب آپ سے کوئی غلطی, کوئی خطا سرزد ہو اور آپ وہ غلطی آپ کو یاد دلائے کہ اے بندے کیا کر رہا ہے تو, اے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے,
آپ وہیں کھڑے ہو جائیں, وہیں آپ ٹکٹ پڑھیں. اور کہاں پڑھے اے میرے رب, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما. اب میں جانے بوجھ کر ایسا نہیں کروں گا. تو اس وقت ایک سیکنڈ کے فریکشن سے بھی کم ٹائم میں آپ کی غلطی صفحہ کائنات سے ڈیلیٹ کر جاتی ہے ڈیلیٹ. تو ایسی ایک دنیا میں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مایوس ہوں, آپ لوگ کی سوچ میں پڑ جائیں. ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. جو خدا, جو رب العالمین آپ کو ہوا دیتا ہے, جو پانی دیتا ہے, جو غذا دیتا ہے, یہ سولر سسٹم دیے ہوئے ہے, اور کیا وہ اتنا زیادہ رحیم و کریم ہے کہ اس کی دنیا میں ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مایوسی میں پڑ جائیں. ہمیں مایوسی میں پڑنا ہی نہیں ہے. تو جس طرح مجھے امریکہ میں یاد آیا تھا کہ جو اللہ رب العالمین میرے انڈیا میں ہر چیز سپلائی کر رہا تھا, ہر چیز دی ہوئی تھا, وہ امریکہ بھی سپلائی کر رہا ہے. تو یہ بات صرف امریکہ اور انڈیا کی نہیں ہے. آپ کہیں بھی ہوں, پہاڑ پر ہوں, سمندر میں ہوں, پر چل رہے ہوں, ہوا میں اڑ رہے ہوں, تو یہی یاد رکھیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر سیٹ بیک, ہر پرابلم, ہر مصیبت جو آتی ہے ہمارے اوپر, وہ صرف وارننگ ہوتی ہے, کبھی بھی عذاب نہیں ہوتی ہے. عذاب کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر فل اسٹاپ لگ گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں کبھی فل اسٹاپ نہیں لگنے دیتا, ہمیشہ کام لگا رہتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. انسان کی کتاب میں فل اسٹاپ لگتے ہیں, لیکن خدا کی کتاب میں کبھی فل اسٹاپ نہیں, کبھی ہمیشہ کام رہتا, فل اسٹاپ نہیں ہوتا. تو آج کے دن میں آپ کو یہی یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے ہوپ فل رہیے, ہمیشہ اللہ کی رحمت سے ہوپ فل رہیے. میں آپ کے ایک واقعہ, اس سے پہلے بھی میری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں جہاں اچانک امید کی روشنی آ گئی. مثلاً میں رہنے والا ہوں یو پی کا ایک اسٹیشن ہے پھریا, جہاں مولانا واحدالدین پیدا ہوئے تھے. تو ایک دن اترا میں ٹرین سے, شام ہو چکی تھی, مغرب بعد ہو چکا تھا, اندھیرا ہو چکا تھا. تو اسٹیشن سے اترا میں, تو مجھے جانا تھا اپنے گاؤں.
تو اسٹیشن سے میں روانہ ہوا. اس سمت میں میرا سمت کا پتہ تھا, راستہ اندھیرے کی وجہ سے صاف نہیں تھا, راستہ اندھیرے میں گم تھا, لیکن مجھے سمت کا پتہ تھا, تو سمت لے کر میں چل پڑا. پھر کیا ہوا, ایک مقام پر جہاں پہنچا میں, تو وہاں جس کو ہم مکہ کہتے ہیں, مکے کے کھیت تھے ہر طرف, اسی میں داخل ہو گیا. تو کچھ دیر کے بعد میں محسوس کیا کہ میں تو راستہ بھول گیا ہوں. ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں مجھے. ایک دم اندھیرے میں پھنس گیا. تو آئین اس وقت مجھے دیکھا کہ سامنے ایک اجالا ہو رہا ہے. آئین اس وقت میں مکے کے درختوں کے بیچ میں تھا اس وقت, اجالا دکھائی دیا. تو اب میں اسی اجالے کے ڈائریکشن میں چلنے لگا. چلتے چلتے جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک آدمی ٹارچ لے کھڑا تھا, لمبا ٹارچ. تو میں نے اسے بتایا کہ میں جانا ہوا فلاں مقام پر, اور میں اس مکے کے درختوں کے درمیان پھنس گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کدھر جانا. تو وہ آدمی اپنی لمبی ٹارچ کے ساتھ آگے چلنے لگا اور مجھے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہا. اس طرح چلتے چلتے ہم ندی کے کنارے پہنچ گئے, وہاں چھوٹا سا پل تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں پہنچ گیا, یہ ہمارے گاؤں کا راستہ یہیں سے جاتا ہے. تو اچانک وہ آدمی ڈس ایپیئر ہو گیا. گیا نہیں میرے پاس سے وہ, بلکہ ڈس ایپیئر ہو گیا. عجیب عجیب واقعات میری زندگی میں. جب میں نوجوانی کو عمر تھا تو مجھے اسمال پاکس دی گئی, چیچک, بڑی چیچک. میرا سارا چہرہ کالا ہو گیا. آج آپ تصور کر سکتے اس وقت میں کیسا ہوگا. سارا چہرہ داغدار کالا. تو میں رہتا تھا گاؤں میں. ایک دن اچانک ایک عرب آیا ہمارے گھر, حالانکہ کوئی اس سے نہ ملاقات نہ کچھ. تو اس زمانے کی بات ہے جب میں سلامیر کی وجہ سے پڑھتا تھا, غالباً 1940 کا زمانہ تھا وہ. تو میں تھوڑا بہت عربی بول لیتا تھا. تو اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں. تو مجھ کو لے کر وہ گاؤں کے باہر گیا, کھیت میں ایک اتنے بڑے پیڑ ہوا کرتے تھے, شاید اب بھی ہوں. گاؤں کی زبان میں ان کا نام تھا بھنگریا. وہ گاؤں کی زبان میں ان پیڑوں کا نام ہوا کرتا تھا بھنگریا. اتنے بڑے پیڑ ہوتے تھے. تو اس نے بھنگریا کے کچھ پیڑ نکالے اور کہا کہ اس کو لے جاؤ, اس کو پیس کر کے لیپ سارے چہرے پر. تو میرے گھر تک آیا وہ, ایک رات میرے گھر پر رہا بھی وہ. تو اس کے سامنے میں نے پیس کر اس کو چہرے پر لگایا, اور پھر وہ اسے کہا کہ آپ ایسے ہی کہتے رہو چند دن,
ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ میرے گھر کے باہر نکلا. تو اس وقت ہمارے گھر پر ایک آدمی کام کرتا تھا, اس کا نام تھا سردن. سردن. تو جیسے وہ نکلا مجھے یاد آیا کہ مجھے اس کو پوچھا نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے, تم کہاں سے آئے ہو. یعنی کوئی ٹکڑے تھا کہ وہ ہمارے گاؤں میں پہنچے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عرب میں جو پیٹرو ڈالر دریافت نہیں ہوا تھا. عرب لوگ غریبی میں زندگی گزار رہے تھے. تو صاحب میں نے اس بنگریا کا لیپ چند دن لگایا اور میرا چہرہ بالکل صاف ہو گیا. اب آپ مجھے دیکھتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے, اس وقت جو تھا چہرہ میرا جو تھا ایک دم صاف ستھرا. اچانک بات بھی ہے. اور جب میں سورج سے کہا کہ اس کو تلاش کرو تو باہر نکلے وہ, تو ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے, کہیں اس کو پایا نہیں. وہ بھی ڈس ایپیئر ہو گیا تھا. ڈس ایپیئر. تو یقین کیجیے کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. یقین کیجیے کہ اللہ دینے والا ہے, رازق ہے. تو سب کچھ آپ کو فرشتے لے کر پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. فرشتے آپ کا رزق لے کے اتر آئیں گے. وہ آدمی جو تھا, وہ جو آیا تھا, وہ یقیناً وہ کوئی فرشتہ تھا. میرا ڈاکٹر بن کر آیا. وہ میرے گاؤں کا نام تھا بڑھڑیا, وہی آیا تھا وہ. تو میرے گاؤں پہ وہ فرشتہ ڈاکٹر بن کے آیا. ایسے ہی فرشتہ آئے گا خواہ آپ کے لیے ٹفن کیش لے کر کے, غلہ لے کر کے, کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مایوسی کو حرام سمجھیے. ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیے. یہ بات قرآن میں بھی ہے, یہ بات حدیث میں بھی ہے, اور یہ بات میرے سے کہتے انسانوں کے تجربے میں بھی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمارے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہوپ فل رہیں, ہوپ فل رہیں, ہوپ فل رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.